السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے موضوع احادیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو یا ان کے خاموش رہنے کو کسی عمل پر حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ مسلمان کے لیے یقیناً باعث سعادت ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسے جملے رائج ہیں، ایسی باتیں رائج ہیں جن کو لوگ حدیث سمجھتے ہیں، حدیث سوچ کر، حدیث سمجھ کر نقل کرتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی شخص قصداً ایسا کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو یقیناً وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ لیکن اگر کسی سے کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو اس کو یہ بات بتانا علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے جس کو آپ حدیث سمجھ رہے ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیے چند وہ جملے یا چند وہ واقعات جن کو حدیث کے طور پر ہم آج تک سمجھتے آئے ہیں۔ پہلا واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ ایک بڑھیا تھی مکہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور حضور اکرم وہاں سے گزر جایا کرتے تھے بغیر کچھ کہے، اور ایک دن کوڑا نہیں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس بڑھیا کے پاس آئے، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کی، اور وہ اس اخلاق کے اعلیٰ مظاہرے کی وجہ سے ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس واقعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مقررین واعظین اس کو خوب لہک کے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے جو عمدہ اخلاق پر مشتمل ہیں، عمدہ معاشرت پر مشتمل ہیں، غیر مسلمین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ لیکن اس طرح کا جھوٹا واقعہ بلا وجہ آگے بڑھانا، حدیث کے طور پر اس کو نقل کرنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ مشہور ہے، ہمارے درمیان بولا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے زنا صادر ہو گیا تھا، نعوذ باللہ، اور پھر حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرائی تھی زنا کی۔ یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، موضوع ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت جو ہمارے ہاں خاص طور پر ہندوستان میں 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر خوب چلتی ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ وطن سے محبت انسان کا فطری جذبہ ہے، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، لیکن اس جملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا اور پھر اس پر لمبی چوڑی تقریریں کرنا، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اسی طرح سے ایک مشہور ہے جناب روایت کہ اگر کوئی شخص عالم کے پیچھے ایک نماز پڑھے تو اس کی پیچھے پڑھی گئی ایک نماز 4440 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت مشہور ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت قطعی طور پر من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ علم کے طلب پر بے شمار روایات موجود ہیں جو علم کی فضیلت کو بتاتی ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی روایت ان الفاظ کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے طور پر نقل کیا جاتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے، اگر آپ نے اس کو لیا ہے تو ادا آپ کے گھر والوں کو کرنا ہوگا۔ یہ بھی من گھڑت ہے۔ زنا یقیناً ایک گناہ کبیرہ ہے، اس کے بے شمار اثرات ہیں، منتقل ہوتے ہیں نسلاً بعد نسل، انسان پریشان رہتا ہے، گناہوں کا اثر اس پر رہتا ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ حدیث منقول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح سے ایک معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں تھیں اور ان کنکریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہادت دی تھی۔ اس کی بھی کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ سند اس کی نہیں ملتی ہے، لہذا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یعنی مسلمان اگر کوئی چیز کھا رہا ہے اور ادھوری وہ چھوڑ دے تو اس میں سے جو کھائے تو اس کو اس سے بیماری سے شفا ملتی ہے۔ یہ بھی روایت
یہ موضوع ہے، من گڑت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا، یعنی جنہوں نے اس کو گناہ سے نہیں روکا ہوگا، تو ان 4 افراد کو اس کی وجہ سے جہنم ملے گی۔ یہ بھی سند اس کی نہیں ملتی ہے، لہذا اس کو بھی بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ جو میں نے سب سے شروع میں بیان کیا تھا کہ ایک بوڑھیا تھی جو کچرا پھینکتی تھی، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے من گڑت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کو نظم میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ اصل ہی نہیں ہے، یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے۔ اسی طرح سے شب قدر، شب برات وغیرہ کے تعلق سے کچھ نوافل ملتی ہیں کہ بھائی اتنے نوافل پڑھیں اور اس انداز میں پڑھیں، اس میں اتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں وغیرہ، اس طرح کی روایات بھی موضوع ہیں، من گڑت۔ یہ باتیں ماخوذ ہیں چند کتابوں سے، مثلا من گڑت روایات پر تعاقب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے مشہور موضوع روایات کا تحقیقی جائزہ، ایک کتاب ہے موضوع احادیث سے بچیے، اسی طرح سے مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ۔ اس طرح کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے یہ مواد ماخوذ ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں مفید تو ضرور کمنٹ کے سیشن میں آپ لکھ کر بتائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔